نعبدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کی خاص عبادت 2020 کا حوالہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس عبادت کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص سے آپ کا نیک اور جائز مقصد بھی پورا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عظیم بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین، ماہ شعبان کی کلی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، اس لیے اس ماہ مقدس میں عبادت کا فیض بھی آپ سرکار کی محبت کی نسبت سے ہی جاری ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ بھی ماہ شعبان کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں کا نزول علا طول ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی فرد اس برکت والے وقت میں زیادہ سے زیادہ وقت نفل عبادت میں گزارے تو وہ فرد وقت کا سخی، وقت کا غنی اور صاحب مال اللہ کی رحمت سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی فرد اپنی زندگی میں اس برکت والے وقت کو پائے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزار کر اللہ کی رحمت عظیم کو حاصل کرے۔ ناظرین، ماہ شعبان کی فضیلت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس مہینے میں اگر آپ حاجت کے لیے کوئی عمل کریں تو اس عمل کے ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ماہ شعبان کو حصول حاجت اور حصول شفا کے لیے ہرگز ضائع مت کریں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کے 2 روحانی عمل بتائیں گے جن میں معاملہ شفا کے لیے بھی خاص روحانی عمل بتایا جائے گا۔ شفا کے لیے ناظرین یہ دورہ حاضر کے لحاظ سے خاص روحانی عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ انشاءاللہ آل محمد کے صدقہ ہر وبا سے محفوظ رہیں گے۔ اسی عمل کی نسبت سے آپ سبھی سے التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، ماہ شعبان کی عبادت کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل حصول شفا اور اللہ کے قرب کی نسبت سے ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ماہ شعبان کے نوافل ادا کرنا بھی ناظرین حقیقی عبادت کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ ان نوافل کے بعد ناظرین آپ نے حسب توفیق اور حسب استطاعت صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ صدقہ ناظرین کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ اس صدقہ کی برکت سے آپ ہر قسم کی بیماری، آفات و بلیات، وبا، نحس اثرات اور جادو سحر و اسیب سے اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، صدقہ کا حوالہ حدیث و تفسیر سے ثابت ہے۔ اس صدقہ کی ادائیگی سے آپ ہر قسم کی وبا سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ صدقہ کم یا زیادہ کی شرط پر لازمی ادا کرنا ہے۔ اس صدقہ کے بعد ناظرین آپ نے ماہ شعبان کی نفلی عبادت کا عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء سے لے کے تہجد تک کے وقت میں حسب محبت درود شریف کے ساتھ 71 بار سورہ فاتحہ، 71 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ اب اگر آپ یہ عمل شفا کی نیت سے ادا کرتے ہیں تو آپ نے چند گھونٹ پانی اور چند اچھی کھجوریں پاس رکھ لینی ہیں اور اس تلاوت کے تمام ہونے پر آپ نے پانی اور کھجوروں پر دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد یہ پانی اور کھجوریں آپ نے تمام گھر والوں کو استعمال کروانی ہے۔ اگر ناظرین آپ کو آب زمزم یا اجوا کھجور مل جائے تو اس عمل کی برکت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس عبادت کا حوالہ حدیث و تفسیر سے ثابت ہے اور حصول شفا کے لیے ان قرآنی آیات کا حوالہ بے شمار حدیث و تفسیر میں ملتا ہے۔ ناظرین آب زمزم اور اجوا کھجور کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں اللہ کی ذات نے شفا اور برکت رکھی ہے۔ انشاءاللہ اس روحانی اور قرآنی عمل کی برکت سے آپ ہر قسم کے مرض سے شفا کا وسیلہ اللہ کی رحمت سے پائیں گے، کیونکہ شعبان کی اس عبادت کے تمام نکات ہم نے نظریہ شفا اور نظریہ عبادت کے اعتبار سے حدیث مبارکہ سے ہی اخذ کیے ہیں۔ ناظرین عبادت کے نظریات بھی در حقیقت اسی صورت میں افضل ہوتے ہیں
جب فرد اللہ کی رضا کی نسبت سے خود کو بہتر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ایک جسمانی عبادت ہے، مگر اس عبادت سے عابد یعنی فرد کو ہی روحانی اور جسمانی فائدہ حاصل ہوتا ہے، معبود برحق کو نہیں۔ لیکن خالق کائنات نے اس عمل کو بھی اپنی رحمت خاص سے اعلیٰ عبادت بنا دیا، جو کہ اللہ کے رحیم و کریم اور ودود و جبار ہونے کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد ناظرین فقط اتنا ہے کہ اس عمل سے آپ شبان کی عبادت نظریہ حاجت اور نظریہ شفا کے لحاظ سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان آیات کا حوالہ جاننا چاہتے ہیں تو سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی اور اچھے عالم دین سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے سبھی سننے والوں سے دلی طور پر التماس کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نسبت سے لازمی شیئر کریے گا، اور اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ناظرین، آپ اس عمل کو پورا ماہ شبان عبادت کی نیت اور شفا کی نیت سے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر آپ نے 14 شبان کی عبادت اور 15 شبان کی عبادت کو ہرگز مس نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت میں بھی اللہ کی رحمتیں خاص ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے اس ویڈیو پیغام کا مقصد کسی کو غلط انفارمیشن دینا نہیں ہے۔ ہم یہ تمام حوالے حدیث و تفسیر کے مطابق ہی بیان کر رہے ہیں، جس میں زیر زبر کی ذرا بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔